خون کے عطیے کے دینے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑا ایک فائدہ حکماء نے جو بتایا، ڈاکٹرز نے جو بتایا، وہ یہ کہ جو آدمی ہر 4-6 مہینے میں خون دیتے رہے گا، عطیہ کرتے رہے گا، اس کے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تمام زندگی، اسی طرح اولیاء اللہ کی پوری زندگی، اور ہم آگے بڑھیں تو ہمارے اپنے جو بڑے ہیں ان کی پوری زندگی کے جو واقعات ہیں ان سے بھی، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور دین اسلام پوزیشن کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور احادیث کے پڑھنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ اکرام کے واقعات سے، اولیاء اللہ کے قصوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسا سچویشن ہوگا اللہ رب العزت کا ویسا حکم ہوگا کہ ہم عمل ویسا کریں گے۔ اسی لیے آپ نے بھی بہت سارے احادیث مبارکہ سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ میں اس کو کرتا رہوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس پہلے آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ جنتی ہوں گے۔ ایک اور شخص کسی موقع سے آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ میں اس کو کرتا رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ والدین کی خدمت کریے، آپ جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فاقے میرے گھر میں ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ جاؤ نکاح کرو، فاقے ختم ہو جائیں گے۔ ڈیفرنٹ جواب ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں فاقے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیفرنٹ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جاؤ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، ہر مغرب کی نماز کے بعد فاقے دور ہو جائیں گے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر فاقے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ ایک کلہاڑی ہے یا پھر ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو بیچ دو اور کلہاڑی لے لو اور کاروبار کرو۔ میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوال ایک ہے لیکن سچویشن کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی پابندی کا حکم دیا تو ان کی زندگی میں دیکھا کہ ان کی کوتاہی کہیں نہ کہیں نمازوں میں ہو رہی ہے تو ان کو نمازوں میں لگا دیا۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ والدین کی نافرمانی یا پھر والدین کو تکلیف دینے میں وہ جانے انجانے میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے انہیں حکم دیا کہ آپ والدین کی خدمت کیا کرو۔ تو یوں مختلف پہلوؤں سے اسلام کو جب دیکھا جاتا ہے، قرآن کریم کو جب دیکھا جاتا ہے، احادیث مبارکہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین ہے دین فطرت ہے، نیچرل یہ دین ہے اور جس سچویشن میں جو کرنا ہے اس کا یہ حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میری عنایتوں کا شکر ادا کرو گے، میرے احسانات کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں ان نعمتوں میں، ان احسانات میں ہم اضافہ ہی اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی کہ وہ نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے گی۔ جب ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم کی مختلف بلکہ پوری آیتوں کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کس کس اعتبار سے کریں۔ کیا لوگوں کو صرف کھانا کھلانا ہی خدمت ہے؟ کیا مسجد بنانا ہی خدمت ہے؟ کیا مدرسہ چلانا ہی خدمت ہے؟ کیا پریکٹیکلی دین کی دعوت، زبان سے دین کی دعوت دینا ہی خدمت ہے؟ انسانیت کی خدمت آخر کیا ہے؟ تو اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جس چیز کی جتنی ضرورت ہوگی اس چیز کا ہم جو ہے اس چیز کو لا لینا، اس چیز کے اندر ہم خدمت دینا، خدمت گزار ہو جانا، یہ اصل بات ہے۔ جیسا سچویشن ہوگا اس سچویشن کے حساب سے ہم اگر انسانیت کی خدمت کریں گے تو پھر یہ ہمارا انسانیت کی خدمت کرنا یہ ہمارا سود مند ہوگا، یہ ہمارا کامیاب ہوگا۔ پتہ چلا ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم کپڑے لے جا کر دے رہے ہیں۔ پتہ چلا ایک آدمی کو کاروبار کی ضرورت ہے، ہم اس کو راشن لے جا کر دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے تمہیداً یہ بات پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سوال کئی لوگوں نے کئی مرتبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کے حساب سے ان کو جواب دیا۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خدمت ہم ضرور کریں، انسانیت کی ہم ضرور خدمت کریں، مسلمانوں کی ہم ضرور خدمت کریں، غریب لوگوں کی ہم ضرور خدمت کریں، لیکن سچویشن دیکھی جائے کہ کس سچویشن میں وہ آدمی ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے احادیث مبارکہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندے کے مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی اور بندے، کسی اور اپنے بھائی کے مدد میں جب تک وہ لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل ہم بہت پریشان ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کو دستک دینے کے لیے، اللہ کی مدد ہماری دہلیز پر آئے، ہماری زندگی میں آئے اور ہمارے کاروبار میں آئے، ہمارے ایک ایک معاملے میں اللہ کی مدد آئے، اس کے لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے، آپ کو جاننا چاہیے بھائی کا مطلب یہاں کوئی سگا بھائی، چچیرا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عبد کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ کسی بھی بندے، اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، اس کا متقی ہونا بھی ضروری نہیں، اس کا عالم یا حافظ یا مفتی ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی اللہ کے بندے کی مدد جب تک کوئی آدمی کرتا رہے گا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو سب کے لیے بہترین چاہتا ہو، سب کے لیے بہتر مانتا ہو، سب کے لیے بہتر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہو، جو سب کے لیے خیر چاہتا ہو وہ بہترین انسان ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ہیلپنگ نیچر اپنے اندر لانا چاہیے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اندر وہ نیچر موجود ہے، فطرت میں ہمارے مدد موجود ہے، فطرت میں ہمارے موجود ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کا ساتھ دیں۔ اگر کوئی بوجھ لاد کر چل رہا ہے تو اس کے بوجھ کو ہم لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھری پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کا بوجھ اٹھایا جبکہ وہ بڑھیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ نہ مسلمان تھی، وہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، اور نہ اس نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، نہ اس نے کبھی سپورٹ کیا تھا، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں بک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیبت کیے جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عملی ثبوت دیا، پریکٹیکل ثبوت دیا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کسی بھی چیز سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کو راحت ہو۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بھی ہمیں یہ بتایا کہ ہم دوسروں کی مدد کیا کریں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ متقی ہے یا پھر وہ پرہیزگار نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ہماری پہچانت ہے یا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمارے سامنے جس طرح کا ریکوائرمنٹ آ جائے، جس طرح کی ہمارے سامنے مدد کی اپیل آ جائے میرے دوستو، ہمیں یکلخت ادھر لپکنا ہوگا، ہمیں پریزنٹ ہونا ہوگا، اور ہمیں اس آدمی کی، اس عورت کی، اس انسان کی، اس مسلمان کی، اس غیر مسلم کی، وہ کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، اس کی ہمیں مدد کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات اٹھا کر دیکھیں تو ایک سے ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، یہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک مسافر ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی استطاعت ہے تو وہ اس مہمان کو لے جائیں، اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں۔ ایک صحابی اٹھ کے اس مہمان کو لے کر یہاں سے گئے۔ گھر جانے کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، کھانا تو ایک آدمی کا ہے، بچے بھی نہیں کھائے، ہم دونوں بھی نہیں کھائے، اور آپ ایک مہمان کو لے کر آ گئے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس مہمان کو لے جائیں اور کھانا کھلائیں، تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے پاس ایک آدمی کا بھی کھانا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کھانا ہوتا تو کوئی نہ کوئی صحابی اٹھتے اور اس مہمان کا ہاتھ تھامتے۔ کسی نے اس کی ضرورت نہیں کی، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ اس مہمان کو کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب گھر پہنچے تو اس صحابیہ کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دوں گی۔ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہانڈی میں پانی رکھ کے چولہے پہ رکھ دیا، اور اس ماں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ کھانا پک رہا ہے، کھانا پکنے کے بعد ہم لوگ کھائیں گے۔ بچوں کو یوں دل بہلا کر سلا دیا۔ یہاں پہ کھانا تو ایک ہے اور بیٹھیں گے دسترخوان پہ دو لوگ۔ پھر وہ صحابی پریشان تھے کہ بھئی جب ان کو معلوم ہوگا کہ کھانا ایک ہی آدمی کا ہے تو کہیں مہمان آدھا پیٹ نہ کھا لیں۔ تو ان کی اہلیہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے کہ میں چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو گل کر دوں گی، چراغ بجھا دوں گی، آپ کھائے جیسا ایکٹنگ کرنا، مہمان کو پورا کھانا کھلا دینا۔ اور ہوا ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین صحابی نے یہی کیا، جا کے دسترخوان بچھا دیے، کھانا نکال دیے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیا، پورا اندھیرا ہو گیا۔ تو صحابی کھائے جیسا کر رہے تھے اور سامنے جو مہمان تھے وہ پورا کھانا کھا لے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی کتاب میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، غیر مسلم تھے، وہ مکے کے ہی تھے یا باہر کے تھے، مدینے کے تھے، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے یا مسلمانوں کی دشمنی میں آئے تھے۔ کسی چیز کا کوئی وہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ صرف اتنا ہے کہ ایک مسافر تھا، اس مسافر کو ایک صحابی اور ایک صحابیہ نے اپنا پیٹ مار کر، اپنے بچوں کا پیٹ مار کر ان مسافر کو کھانا کھلا دیا۔ تو یہ مدد ہے صحابہ اکرام کی۔ آپ جانتے ہیں خواجہ اجمیری کے بارے میں، آپ جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لنگر لگا دیا۔ وہ کھا رہے نہیں کھا رہے یہ الگ بات ہے، وہ پیٹ بھر کھا رہے یا پھر وہ بھوکے ہیں، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں میرے دوستو۔ لیکن یہ تذکرہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں ہمیشہ لنگر لہا کرتا تھا، ہمیشہ لوگ آتے تھے کھانا کھاتے تھے، ہمیشہ لوگ آتے کپڑا لے کر جاتے تھے، ہر طرح سے لوگوں کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اپنا ان کا کیا حال تھا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جیسی سچویشن آئے گی ہمیں اس طرح کی قربانی دینی ہوگی اور لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میں ایک اور مرتبہ بتا دوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ رشتہ دار ہے یا وہ رشتہ دار نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ حضرات کا یہ ذہن بنانے کے بعد، بلکہ یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ ہمیں ہر سچویشن میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ایک اہم بات کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بیماری، کئی ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا کی۔ تھیلیسیمیا کی ایک ایسی بیماری ہے میرے دوستو، شاید اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ کون سی بیماری ہے، کیسی بیماری ہے۔ میں آپ کو قدر تفصیل سے، ذرا تفصیل سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے اپیل کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تھیلیسیمیا جو بیماری ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو بائی برتھ ہوتی ہے،
وہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے، وہ کہیں سے لگتی نہیں۔ پتہ چلا کہ والد کے اندر ہے تو بچے میں آئی، یا پھر ماں کے اندر ہے تو بچے میں آئی، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ پتہ چلا کہ خاندان میں کسی کو تھی تو اس بچے کو آئی، ایسی بھی بات نہیں۔ ڈاکٹرز نے ریسرچ کے ساتھ یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اور اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے اور خون جو ڈیولپ ہو رہا، جو خون بن رہا ہے، یہ بیماری جس بچے کے اندر ہوتی ہے، جس بچی کے اندر ہوتی ہے، خون بنتا نہیں بلکہ خون جلتا ہے۔ جو خون تیار، ہم موز کھا لیے، سیب کھا لیے، کھانا کھا لیے، ہاں ہم چکن کھا لیے، مٹن کھا لیے تھے، اس سے کیلوریز بنتے، پھر اس سے خون بنتا اور ہماری رگوں میں دوڑتا۔ لیکن تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کو وہ بیماری ہوگی اور چھوت چھات والی وہ بیماری نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اس بیماری کی وجہ سے بجائے اس کے کہ خون تیار ہو، خون جل جاتا ہے۔ اور اس کے کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ سٹیجز ہیں اس بیماری کے۔ بعض بچوں کو اس بیماری کی وجہ سے 1 مہینے میں 1 مرتبہ 1 یونٹ خون دینا پڑتا، بعض کو 20 دن میں دینا پڑتا، بعض کو 10 دن میں دینا پڑتا، بعض کو ہر ہفتے دینا پڑتا۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے تھیلیسیمیا ہاسپٹل گئے، جا کے وزٹ کر کے آئے۔ وہاں پر میرے دوستو ہم 10-12 لوگ تھے، میں نے سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، سب کے آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہیں۔ آپ کے آنکھوں میں بھی ابھی آنسو پھریں گے، ابھی میں آگے جو بات کہنے والا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی بچی ہے، 3-4 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت معصوم ہے، بہت نٹکھٹ ہے، لیکن میرے دوستو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہر 6 دن اس بچی کو 1 باٹل جو ہے خون دینا ضروری ہے، ورنہ اس کی موت ہو جائے گی۔ ماں کے گود میں ہے، ماں کی انگلی پکڑی ہوئی بچی ہے، ماں کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ماں کے آنکھوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے والد کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس بچی کو دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگ کی دنیا ہی اور ہے میرے دوستوں۔ ہر 6 دن میں 1 مرتبہ اس کو 1 یونٹ خون دینا ضروری ہے۔ ایسے کئی سارے بچے ہیں، رجسٹرڈ جو بچے ہیں اس بیماری کے، آپ کے پورے تلنگانہ میں 3200 بچے ہیں، اور ان کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا جو ہاسپٹل ہے آپ کے شیورام پلی پر، وہاں پر روزانہ 50 بچوں کو خون دیا جاتا، روزانہ 50 بچوں کو۔ میں اس سے پہلے کہ آگے کی بات بتاؤں، میں آپ حضرات کو اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر وہ بیماری ہوتی، اگر آپ کے اندر وہ بیماری ہوتی تو ہمارا کیا سچویشن ہوتا۔ اگر میرے اور آپ کے گھر کے کسی فرد کے اندر وہ بیماری ہو تو اس کا کیا حال ہوتا۔ ہر 6 مہینے، ہر مہینے، اور ہر 15 دن، یا پھر ہر 10 دن، یا پھر ہر 6 دن کے بعد ہمیں حیدرآباد جانا پڑتا اور خون چڑھا کے آنا پڑتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میں اسے چھین لوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے دوستو، پریکٹیکلی بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں صحیح آنکھ دیے ہیں تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح ہاتھ پیر دیے ہیں تو اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر تھیلیسیمیا کے جراثیم نہیں رکھے، وہ وائرس ہمارے اندر نہیں ہے، وہ بیماری ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر عملی طور پر کیسے ادا کریں؟ ہم اس کا شکر عملی طور پر پریکٹیکلی ایسا ادا کریں کہ ہم اپنا خون جو ہمارے اندر تیار ہو رہا ہے ان تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ہدیہ کریں، گفٹ کریں، ڈونیٹ کریں۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا لازم آئے گا۔ اگر ہم نے ان بچوں کا خیال نہیں کیا، اگر ہم نے جہاں کہیں سے، میں عام طور سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی میسج آ جاتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ گروپ ہے اس کا اس 1 باٹل کی ضرورت ہے، 1 یونٹ کی ضرورت ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پھر سے فون پک نہیں کرتے، فون نہیں اٹھاتے کہ جا کے خون دینا پڑتا۔ ہمارا ایک آدھا گھنٹہ، اگر ہم ایک آدھا گھنٹہ جا کر خون دیں گے تو ایک جو ہے لائف سیو ہو سکتی ہے، ایک جان بچ سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جگر نہیں ہے۔
تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے آپ کے شہر میں محبوب نگر میں آج سے 6 مہینے پہلے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا تھا۔ اس مرتبہ میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے الماس فنکشن ہال میں اتوار کے دن، ان معصوم بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جن کے اندر ہم جیسا پیٹرول اپنی گاڑی میں بھرواتے میرے دوستو، اس طرح ان لوگوں، ان بچوں اور ان بیمار بچوں کے اندر، ان جوانوں کے اندر خون ڈالنے کی ضرورت پڑتی۔ اور آپ جانتے ہیں پیٹرول تو خریدنے سے مل جاتا، لیکن خون خریدنے سے بھی نہیں ملتا۔ جب تک ڈونیٹ نہیں ہوگا خون تیار نہیں ہو سکتا۔ دوسری تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں، لیکن خون ایک ایسی چیز ہے جو تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو مشین ہمارے اندر بنائی ہے، جو نعمت ہمارے کو اللہ رب العزت نے دی ہے کہ ہمارے اندر خون تیار ہوتے جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے خون ڈونیٹ کریں، خون کا عطیہ کریں اور ان کی لائف سیو کریں اور ان کی زندگی کو بچانے کے اندر اپنا یوگدان پیش کریں۔ تو اس لیے آپ کے شہر میں الماس فنکشن ہال میں 6 مارچ یعنی کہ اتوار کو 2 دن بعد میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے۔ اس کے لیے اپیل آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ پہنچیں، نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں۔ خون کے عطیے کے دینے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑا ایک فائدہ حکمہ نے جو بتایا، ڈاکٹرز نے جو بتایا، وہ یہ کہ جو آدمی ہر 4-6 مہینے میں خون دیتے رہے گا، عطیہ کرتے رہے گا، اس کے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے نوجوانوں کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا، اگر ہم 4-6 مہینے میں ایک مرتبہ خون نکالتے رہیں گے، خون نکالتے رہیں گا مطلب بہانہ نہیں، اب پتہ چلا کہ بھئی دوست میرا صحت مند رہنا اس لیے اس کو کاٹ دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ڈونیٹ کرنا پڑتا، وہ طریقے سے نکالنا۔ اگر اس طریقے سے خون نکالا جائے تو آدمی ہینڈسم رہتا، آدمی کے اندر موٹاپا نہیں آتا، آدمی چست رہتا، چوبند رہتا، ایک دم آدمی جو ہے شارپ رہتا، ڈل پنا ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے نوجوانوں سے اور اسٹوڈنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ہر 4-6 مہینے کے اندر اپنا خون نکالیں اور عطیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اس طرح کے کیمپس کی کبھی بھی اطلاع ملے، جہاں بھی اطلاع ملے، یا پھر کوئی ایسا میسیج آپ کے فون پہ آ جائے کہ فلاں لڑکی کے لیے یا فلاں لڑکے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اس کی زندگی بچانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ 10 لوگ ہم پہنچے، یہ ہمارا ذہن ہو، یہ ہم ذہن بنا کر چلے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت میں آگے بتایا ہے کہ جو کوئی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے، اس نعمت سے کو ہم چھین لیں گے۔ اگر ہم نے کسی نہ کسی کی تھیلیسیمیا پیشنٹس کی مدد کی اور اس نیت سے مدد کی کہ اللہ میری نسل میں اس بیماری کو نہ لائیے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نسل کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ خدا را کم سے کم اس لیے کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں، ہم اپنی نسل کو اس عذاب سے بچائیں، اس بیماری سے بچائیں۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ اتوار کے دن الماس فنکشن ہال پہنچیں اور اپنا خون کا عطیہ دیں اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چہروں پر جو مسکراہٹ ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں نے یہ بتایا، ہم نے لوگوں سے پوچھا جن بچوں کے اندر یہ بیماری ہے، ان کے پیرنٹس سے ہم نے پوچھا، قریب سے ان سے بات کی، ان کے دل بہت بے چین ہے میرے دوستو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وقت پہ ہمارے بچے کو خون نہ ملا، خون نہ چڑھایا گیا تو ان کے ہونٹ سوج جاتے ہیں، ان کی ناک سوج جاتی ہے، پورا چہرہ ان کا سوج جاتا ہے، بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے سوتے نہیں، بچے بہت بے چین کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بتایا ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہمارے کاروبار بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے تڑپ رہا ہے۔ ان کے تڑپنے کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں، ہم خون کا عطیہ دے کر ان کی اس بے چینی کو ہم ختم کریں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں بہت بیمار تھا، مجھے خون کی ضرورت تھی، تم نے مجھے خون نہیں دیا۔ بندہ پریشان ہوگا کہ اے اللہ آپ بیمار ہوئے اور آپ کو خون کی ضرورت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ، میری فلاں بندی، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بندے بیمار تھے اور تمہارے سامنے اپیل بھی آئی تھی، تمہارے شہر میں کیمپ لگا تھا، لیکن تم نے خون کا عطیہ نہیں دیا۔ تو میرے دوستو، جب ہمارے سامنے ایسی بات آئے گی تو ہم بس ہمارے ہوش اٹھ جائیں گے، اور ہمارے لیے عذاب پکا ہو جائے گا۔ اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ اپیل کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ کے شہر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے خون کا چڑھانا۔ جیسے آپ کے گاڑی میں پیٹرول ہو تو گاڑی چلے گی، اسی طرح سے ان کے جسم میں خون اگر پہنچایا جائے تو وہ زندہ رہیں گے، ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کے لیے آپ کے شہر میں الماس فنکشن ہال میں 6 تاریخ کو آنے والے اتوار کو ایک میگا
بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، اس میں آئیے، اپنے دوست احباب کو بھی لائیے اور خون کا عطیہ دے کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس سچویشن میں جس آدمی کی جس طرح کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جگر دے، وہ ہمت دے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔